کہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ دلوں کا سکون کس میں ہے، میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں خبردار دلوں کو سکون اسی کے ذکر سے ملتا ہے کہ جس نے دل پیدا کیا ہے۔ یہ جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں جو پوری دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی تھا وہ امریکہ کا ایک شخص تھا، امریکہ کا ایک بندہ رابرٹ براؤن، نمبر 1 امیر آدمی دنیا، سب سے بڑھ کے دولت اس کے پاس، سب سے مہنگی گاڑیاں اس کے پاس، سب سے اعلیٰ بنگلے اس کے پاس، سب سے بڑا بزنس اس کا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی، ایک دن جب اس کے نوکر اسے کمرے میں صبح جگانے گئے، آگے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، میت پڑی تھی، مر چکا تھا۔ وہ حیران ہوئے، اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہوا، کیا مسئلہ ہوا، یہ مر کیسے گیا؟ انہوں نے جب غور کیا تو ساتھ ہی نا اس کے تکیے کے ایک چٹ پڑی تھی، کاغذ پڑا تھا، اس پہ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، کسی پہ کیس نہ کیا جائے، میں سوسائڈ کر رہا ہوں، میں خودکشی کر رہا ہوں، میں نے زہر کھا لیا۔ ساتھ اس نے لکھا تھا کہ تم حیران ہوگے رابرٹ براؤن نے کہ دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی، اس کو خودکشی کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں میں نمبر 1 امیر آدمی ہوں، مگر اتنی دولت کے باوجود میرے دل کو سکون نہیں۔ تو کہتا ہے میں سوچنے لگ گیا دنیا کی ہر شے ہے میرے پاس، پھر بھی میرے دل کو سکون کیوں نہیں؟ تو میں سمجھ گیا کہ اگر بڑی کوٹھیوں میں اور بنگلوں میں سکون ہوتا تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب سے بڑی کوٹھیاں میری اور بنگلے میرے ہیں۔ اگر مہنگی گاڑیوں میں سکون ہوتا تو مجھے ملنا چاہیے تھا، سب سے قیمتی کار میرے پاس۔ اگر عورتوں میں سکون ہوتا تو مجھے ملنا چاہیے تھا، ہر روز ایک نئی عورت میرے بستر کی زینت بنتی۔ اگر شراب میں سکون ہوتا تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں ہر روز پانی کی طرح شراب پیتا ہوں۔ اس نے کہا میں بلڈ پریشر کا بھی مریض، میں شوگر کا بھی مریض، ذائقے 2 ہی ہیں، یا نمکین یا میٹھا، میں نہ نمکین کھا سکتا ہوں نہ میٹھا کھا سکتا ہوں۔ میری دی ہوئی تنخواہ پر میرے نوکر 7 رنگ کے کھانے کھاتے ہیں۔ میں سوچنے لگ گیا یہ ساری چیزیں ہیں، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، دولت میں سکون نہیں ہے، کوٹھیوں میں سکون نہیں ہے، عورتوں میں سکون نہیں ہے، شراب میں سکون نہیں ہے، پبوں اور کلبوں میں سکون نہیں ہے۔ تو میں سوچنے لگ گیا کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک موت میرے پاس نہیں ہے، اور ہر شے ہے، ایک موت نہیں میرے دامن میں، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں، مر رہا ہوں کہ شاید مر کے مجھے سکون مل جائے۔ یہ تصور کرنا۔ امام الانبیاء کے غلام آسمانوں سے آواز آ رہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بنگلوں کوٹھیوں کاروں میں، کپڑوں میں، حسن میں، شراب میں، پبوں کلبوں میں سکون ڈھونڈنے والوں، سکون صرف اسی کی یاد میں ہے جس نے دل کو دھڑکنے عطا کی ہے۔ سکون میرے ذکر سے ملتا ہے کہ دل بنایا میں نے اور دل میں آ ہی میں سکتا ہوں، تب سکون ملتا ہے دل کو۔ میں کہتا ہوں کاش اسے کوئی عاشق رسول مل جاتا، رابرٹ براؤن، اسے کوئی قلندر لاہوری جیسا بندہ علامہ اقبال مل جاتا۔ جب نیٹشے نے، یہ بھی انگریز مفکر تھا، اس نے زہر کا پیالہ پیا اور خودکشی کی، تو اقبال نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ کہا اسے پھر زہر پینے کی ضرورت نہ تھی، میں اسے عشق محمدی کا ایک جام پلاتا اور اسے کہتا کلمہ پڑھ اور میرے ساتھ محمد عربی پہ درود پڑھ، پھر دیکھ تیرے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ سکون تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے۔
آج بے چینیاں اس لیے، آج نحوستیں اس لیے، آج ہم پریشان اس لیے کہ جہاں سے سکون ملنا تھا وہاں ہم نے جانے چھوڑ دی، گھروں کے مسلح ویران ہو گئے، تاجدار کائنات کے غلام ہو۔ آج مجلس میں تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو عاشق رسول نظر آتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ہمارے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں پہ، ہوٹلوں پہ، بازاروں میں، دکانوں پر تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، رب کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں سکون نہیں ملتا، مگر تعلق کتنا ہے رب رسول کے ساتھ کہ وہ ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں۔ آج ہر کوئی جوان کہتا ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں اور میں مسلمان ہوں، مگر محبت اتنی ہے اسلام اور دین کے ساتھ کہ اگر جمعہ کے دن کرکٹ میچ آ جائے تو جوان جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے۔